پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس بخاری شریف ہمارا یہ پروگرام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب بخاری شریف کے درس پر مشتمل ایک پروگرام ہے، اور ہم نے ابتدا سے الحمدللہ اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اور حتی الامکان جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کتاب کی مختلف احادیث پر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کی روشنی میں، یعنی جو آپ کا قصد و ارادہ تھا اس کی روشنی میں اور مستند تفاسیر کی روشنی میں کلام کیا جائے گا۔ ہم نے 6 حدیثیں ذکر کی تھیں پہلے باب کے تحت، پھر کتاب الایمان شروع ہوا تھا اور اس کے تحت میں نے 7ویں حدیث عرض کی تھی، پھر 8ویں، 9ویں اور 10ویں حدیث تقریباً ایک مضمون پر مشتمل ہے۔ مثلا 8ویں حدیث کے اندر نبی کریم 8ویں حدیث علیحدہ، 9ویں، 10ویں، 11ویں حدیث ایک مضمون پر مشتمل ہے۔ 8ویں حدیث میں ہم نے حیا پر کلام کیا تھا، اور 9ویں حدیث پر ابھی ہمارا کلام چل رہا تھا تو وقت پچھلے پروگرام میں ختم ہوا تھا۔ اس کا باب ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی امام بخاری نے عنوان قائم کیا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے تحت یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ، اور دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہاجر من ہجر من نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ شخص ہے کہ جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ تو اس پر کلام کرتے ہیں، اگلی حدیث بھی لے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام بخاری نے پہلے ایک عنوان قائم کیا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، مراد ہے کہ اسلام کی کون سی خصلت، کون سی عادت بہتر ہے، سب سے زیادہ اچھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ سلامت رہے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ گویا کہ ایک مسلمان کی بہترین عادت اور خصلت یہ ہے کہ دیگر مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو یہ 2 حدیثیں ایک جیسے مضمون پر مشتمل ہیں، ہم ان پر کلام کرتے ہیں کہ نبی کریم، یہ میں نے تھوڑا سا کلام پہلے بھی کیا تھا، اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اجازت شرع کے ساتھ ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا بلا اجازت شرعیہ، یا شریعت کے خلاف رہ کر کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ پہلی صورت میں تکلیف پہنچانے پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور دوسری صورت میں تکلیف پہنچانے پر یقیناً گرفت ہے، کہ جیسے آگے حدیث آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو لازم سی بات ہے جب ہم کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں گے تو اس کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کی عزت کا زوال بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بلا اجازت شرعیہ کسی کو تکلیف پہنچانا منع ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے کہاں کہاں اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بات، اس میں اصول یہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہو اور شریعت نے اس شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے، اور جب وہ اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ زبان جب استعمال کرتا ہے یا ہاتھ استعمال کرتا ہے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ قابل گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ اصلاح کے سلسلے میں اتنی ہی زبان، اتنا ہی ہاتھ استعمال کیا جائے جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، یا جتنی اصلاح کی ضرورت تھی اتنا اس نے اصلاحی اقدامات کیے، ضرورت سے زیادہ کرے گا تو پھر وہ یقیناً گناہگار ہوگا۔ مثلا
ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ان کو سرزنش کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، بعض اوقات مارتے بھی ہیں، تو جتنی ان کی غلطی ہے اگر اتنا ڈانٹا اتنا مارا تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے، حالانکہ اس میں بچوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، دل آزاری بھی ہوتی ہے، جسمانی اذیت بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری زبان سے نکلنے والے جملے ان کے لیے تکلیف، روحانی تکلیف کا باعث بھی بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ اجازت شرع کے ساتھ ہے تو بالکل اس کو روکا نہیں جائے گا۔ ایسی علماء اسلام مثال کے طور پہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، کوئی وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کسی کی غلطی کو ظاہر کیا اور سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنی اس غلطی کو ان کے الفاظ سے سنتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اب زبان سے بظاہر تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن یہ عالم یا واعظ قابل گرفت نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ چور چوری کرتے ہوئے برا محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن جب اس کو چور کہہ دیں تو اس کو بہت برا محسوس ہوتا ہے، جی مجھے چور کہہ دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غیبت پر بیان کر رہا ہے، سامنے غیبت کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کے بارے میں بتا رہا ہے، سامنے چغلی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ رشوت کے اوپر کی مذمت بیان کر رہا ہے، سامنے ایک رشوت خور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اب اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یار میرے بارے میں کیوں بیان ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں نہیں کر رہے، وہ تو مطلقاً ایک گناہ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ جی چور کی داڑھی میں تینکا، تو سامنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرے خلاف بول رہا، تو اب اس سے اس کی ہو سکتا ہے دل آزاری ہو رہی ہو، لیکن عالم دین کو یا کسی واعظ کو، نصیحت کرنے والے کو روکا تو نہیں جائے گا، وہ غلط کر رہا ہے، وہ قرآن سنا رہا ہے، وہ حدیث سنا رہا ہے، تو غلطی تو آپ کر رہے ہیں، سامنے والا کر رہا ہے، تو لہٰذا اب اس صورت میں واعظ اور اس عالم یا مفتی کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جب فیصلہ کیا جاتا ہے، حاکم فیصلہ کر رہا ہو یا کوئی مفتی فیصلہ کر رہا ہو، قاضی فیصلہ کر رہا ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک فریق کے حق میں جاتا ہے، دوسرے فریق کے خلاف جاتا ہے، جس کے خلاف جاتا ہے اس کو بڑی اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ اذیت اور تکلیف بھی شرعاً قابل گرفت نہیں ہے، چنانچہ فیصلہ سنانے کے سلسلے میں بھی اس کی رعایت ملے گی۔ ایسے شوہر ہے وہ بیوی کو سمجھاتا ہے اور سختی کرتا ہے اس کی غلط حرکات پر، ایسے پیر اپنے مرید کو، ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں، اگر بالفاظ مناسب اس میں مقدار میں جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے وہ سزا بھی دیتے ہیں، تو ان کو اجازت ہے، اور یہ تکلیف پہنچانا، یہ زبان سے اذیت پہنچانا حقیقتاً اذیت یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنا ہے، اس کی گنجائش نکلے گی۔ ایسی بعض اوقات شریعت کی طرف سے حدود نافذ کی جاتی ہیں، سزا مقرر کی جاتی ہے، اور جب سزا دی جاتی ہے تو لازم سی بات ہے کہ جو سزا بھگت رہا ہے یا سزا اس کے ذمے میں آئی ہے تو لازم بات ہے اس کو جسمانی تکلیف بھی ہوگی اور روحانی تکلیف بھی ہوگی۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی شادی شدہ شخص نے زنا کیا، تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کرو، اب سب اس کو پتھر ماریں گے، سنسار کریں گے، اب اس میں جسمانی تکلیف بھی ہے، اب لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے بھی، ہنسنے والے بھی ہوں گے، سب کے سامنے وہ ایک تماشا بنے گا، تو شدید قسم کی روحانی اذیت و تکلیف بھی ہے۔ لیکن بہرحال جب شریعت کا حکم ہے تو اب جو اس کو پتھر مارنے والے ہیں، جو اس کو اذیت دے رہے ہیں بظاہر، تو یہ شریعت کی اجازت سے دے رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی قابل گرفت نہیں ہوگا۔ ایسے شرعاً چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یا جو زنا کی جھوٹی تہمت لگائے یا غیر شادی شدہ زنا کرے انہیں کوڑے مارنے کا حکم ہے، شرابی کو کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ تو اب اس میں شرابی کہے جی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور آپ مجھے مار رہے ہیں، تو یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ والی صورت شامل ہی نہیں ہے۔ لہذا حاکم جب کسی کے اوپر سزا کا نفاذ کرے گا، اس میں چاہے سامنے والے کو کتنی ہی تکلیف ہو، کتنی ہی اذیت ہو، یعنی قاضی اپنی زبان استعمال کر رہا ہے جس سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے، یا وہ سزا کو نافذ کر رہا ہے جس سے سامنے والے کو جسمانی تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے، مالی جیسے تاوان ہوتا ہے، کفارہ، آپ نے کسی کا نقصان کر دیا، قاضی نے کہا اتنے اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے، اب آپ نے کہا جی آپ مجھے مالی تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو یہ اس کا اعتراض بیجا ہے، اور اس قسم کی تکلیفات اس حدیث کے تحت آتی ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اگر کوئی مسلمان، پھر وہ خلاصہ کلام ہے کہ اگر کوئی مسلمان شریعت کی اجازت کے ساتھ کسی کے لیے باعث تکلیف بن رہا ہے تو اس سے اس کی کاملیت اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مومن کامل بھی رہے گا، کامل مسلمان رہے گا، اس کا اسلام کامل رہے گا، اور گویا کہ اسلام کی بہترین خصلت اختیار کیے ہوئے ہے
کہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعیہ اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی اس کی زبان سے یا ہاتھ سے یا دیگر اعضاء سے تو بالکل یہ کامل ہے۔ دوسرا ہے بلا اجازت شرعیہ کسی کو تکلیف پہنچانا، اور یہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ رائج ہے، اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ جو ذرا زور والا ہے وہ دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، استاد شاگردوں کو مار رہے ہیں۔ یہ اسکول کالجز وغیرہ میں تو اب بہرحال بہت ہی کم ہو گیا ہے، لیکن ہوتا ہے، اس میں بھی مس نے کان موڑ دیے، ٹیچر نے تھپڑ مار دیا، اور بغیر کسی وجہ کے اگر مارا ہے یا اسٹوڈنٹس کا قصور کم ہے اور ٹیچرز نے زیادہ مار دیا ہے تو وہ کاملیت ایمان والے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بلا ضرورت ایک مسلمان بچے کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس قسم کے لوگ اس میں یقیناً شامل ہوں گے۔ ایسے ہی کسی کو بیجا مقدمات میں پھنسوا دینا اور یا اس کو معذاللہ پولیس کے ذریعے پکڑوا کے ٹارچر کروانا بغیر وجہ کے، حالانکہ حقیقتاً سامنے والا قصوروار نہیں ہے، تو جو اس کا سبب بن رہا ہے وہ بھی کاملیت ایمان و اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو ڈانٹتا ڈپٹتے ہیں یا مار رہا ہے شوہر، اور بات تھوڑی سی ہے لیکن روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا اس لیے کہ سامنے کمزور مخلوق ہے۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو اگر بیجا ماریں گے، زیادہ ماریں گے، تو یہ تکلیف پہنچانا بھی ان کو خارج کرے گا کاملیت سے۔ اسی طریقے سے دوست کو مار رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ خلاصہ کرام کہ مار کی وہ تمام صورتیں، جسمانی اذیت پہنچانے کی وہ تمام صورتیں جن کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، اس کی وجہ سے انسان کامل نہیں رہتا، ناقص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زبان سے اذیت اور تکلیف پہنچانا، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کا مذاق اڑا دیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کیا ہے، اس کی آنکھ چھوٹی بڑی ہے، آنکھ ہے نہیں ہے، رنگت کے مسائل ہوتے ہیں، قد کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم اس لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، اور یہ نہیں سوچتے کہ بیچارے کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھے یا اعتراض کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا کہ سارے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کی دل آزاری کر کر کے اسے شیطان کے اتنا قریب کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگا، شکوہ کرنے لگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاذ ثم معاذ اللہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بدتمیزی کا جملہ بول دے، اور یعنی یا اللہ تعالیٰ تو نے تو معاذ اللہ ناانصافی کی ہے کہ مجھے ایسا بنا دیا، دوسروں کو اچھا بنایا، اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، نہ تو مجھے خراب بناتا نہ میرا مذاق اڑاتا۔ تو اس اسٹیج پر پہنچانے والا کون ہے؟ یاد رکھیں وہ تو قابل گرفت ہے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری کی جائے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ قابل گرفت ہے، اگر کلمات کفر کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں شان میں بدتمیزی کرے گا تو اس کا ایمان تو گیا ہی گیا، لیکن جو اس کا سبب بنا ہے وہ سب بھی قابل گرفت ہوں گے، ان سب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس نے کسی کا مذاق اڑایا اور پھر اس نے کلمہ کفر کہا تو مذاق اڑانے والے بھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا کسی کا بھی قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کفر تک پہنچایا جائے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ قصد لے کر کرے، عموماً ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کرے کہ اتنا اس کو تنگ کرو کہ اس کمبخت کی زبان سے کلمہ کفر نکلے اور کافر ہی ہو جائے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یاد رکھیں کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ کافر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، تو چونکہ ہم اس کے کفر پر راضی ہو گئے، وہ تو بعد میں کوئی ایسا کام کرے گا جو راضی ہوا وہ پہلے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت ہی ڈرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے کفر کا سبب بنے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہو کر نفس و شیطان کے مقابلے کے لیے جو قوت درکار ہے، اللہ تعالیٰ اس قوت کو آپ سے چھین لے اور نفس و شیطان کا آپ پر زور آسان ہو جائے اور پھر وہ ہمیں بھی کفر میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، خواہ مخواہ چند یہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں یا جب شادی بیاہ میں یا عید بقرعید پر کچھ کزنس وغیرہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں کسی ایک بیچارے کو ٹارگٹ بنا کر اس کو پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب بالکل سخت ناجائز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا وہ کامل مومن نہیں رہے گا۔ ایسے بعض اوقات ہم کسی کو چھیڑتے ہیں، اس کی مطلب اس کے پیچھے بچے لگا دیتے ہیں، جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے علاقے کا، یا ہمیں پتہ ہے کہ وہ مطلب تھوڑا سا نفسیاتی سا مریض سا ہے، تو اس کو تھوڑا سا چھیڑیں تو ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے،
پتھر اٹھا کے مارتا ہے، پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پاگل نہیں ہے لیکن وہ غصے میں اتنا ایسا سیخ پا ہو جاتا ہے کہ پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور اس کی پھر اس حالت کو دیکھ کر بعض لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کہ اس میں بیچارے کو اذیت ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، وہ پتھر مارتا ہے، اس کو خود چوٹیں لگ جاتی ہیں، وہ پتھر کسی اور کو جا کے لگ سکتا ہے. یہ سب سخت منع ہوگا. اسی طریقے سے پھر کڈنیپنگ ہے، گن پوائنٹ پر موبائل وغیرہ چھین لینا ہے، یہ سب بھی ہاتھ سے زبان سے تکلیفیں پہنچانے کے اندر آئے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بلا اجازت شرعیہ اگر کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیفیں پہنچاتا ہے تو وہ کبھی بھی کامل مسلمان نہیں رہتا. اور یاد رکھیں جب انسان کاملیت سے ہٹتا ہے، نقص کی طرف آتا ہے، تو پھر یہ نقص گھٹتا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان اسے اور زیادہ پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اپنی زبان سے لوگوں کو طنز کرتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے یا جسمانی اذیتیں دیتا ہے، وہ پھر بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے. وہ اس کو چونکہ اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھتا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری بہنیں ہمیں سماعت فرما رہی ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ عورتوں میں طنز کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. اتنا زیادہ طنز کریں گی، ایک آئیں گی اس طرف سے ایک طنز مار کے آگے نکل جائیں گی، پھر اس طرف سے آئیں گی ایک طنز کیا آگے نکل گئی. او ہو شکل تو دیکھو بڑی ہور پری بن رہی ہے، کالا رنگ ہے اور میک اپ کیسا کر رکھا ہے، کپڑے تو دیکھو کیسے پہنے ہوئے ہیں. ایسے سے طنز کریں گی شادی بیاہ کے اندر، آتے جاتے بیچارہ دوسرا کا ایک دم دل توڑ کر رکھ دیتی ہے. اور اسی طرح جو ساسیں ہیں یہ نندوں پہ طنز کرتی ہیں، ساسیں بہوؤں کے اوپر کر رہی ہیں، بہو ساس کے اوپر طنز کر رہی ہے، نندوں پہ کر رہی ہے. یہ سلسلہ بہت ہی خطرناک ہے. طنز سے بھی بڑی دل آزاریاں ہوتی ہیں، یا ویسے ہی مطلب ایک دوسرے کے شکایتیں کرنا اور شکایت کر کے کسی کو بھڑکا دینا کسی کے خلاف، یہ بھی زبان سے تکلیف پہنچانے کے زمرے میں ہی آئے گا. جیسے ماں نے بیٹے کو بھڑکا دیا، وہ بہو پہ گرم ہو گیا اپنی بیوی پر، یا بیوی نے شوہر کا ذہن خراب کر دیا، وہ اپنے بہنوں بھائیوں اور ماں کے خلاف ہو گیا. ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں اور آپ کی بتائی ہوئی اچھی خصلتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو بے شمار ہمارے درمیان پیدا ہونے والی خرابیاں دم توڑ سکتی ہیں، پیار و محبت کا ماحول ہو سکتا ہے. مثلا اسی حدیث کو لے لیں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ میں اپنی زبان سے کسی کو مسلسل تکلیف تو نہیں دیتا ہوں، ہاتھ سے یا کسی اور ذریعے سے باعث تکلیف تو نہیں بنتا ہوں، اور وہ بھی اس طرح کے شریعت نے اجازت بھی نہیں دی. اگر ایسا ہے تو فوراً پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اس شخص سے معافی مانگیں اور پھر آئندہ کے لیے انسان سنبھل جائے. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پستی میں گرتے چلے جائیں گے اور ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ایک حدیث پر عمل کرنے سے بہت سارے برے معاملات ختم ہو سکتے ہیں اور ایک پاکیزہ ماحول اور ایک اچھا ماحول جنم لے سکتا ہے، بشرطے کہ ہم عملی طور پہ کوشش کریں. اور جو پہلی حدیث میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا. تو دیکھیں ہجرت، حقیقتاً ہجرت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، دین کی ترقی کی خاطر یا جو دینی معاملات ہیں ان کے اچھے نفاذ کی خاطر، آزادانہ نفاذ کی خاطر ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جانا. جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکے میں ہجرت کی اور مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں وہ سب کے سب آئے تھے، تو لہٰذا وہ حقیقتاً ہجرت ہے. لیکن کچھ اور مجازن ہجرت بھی ہوتی ہیں جیسے کہ اس کو ارشاد فرمایا گیا. تو اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.